ایک بہترین باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام اولاد میں سے اپنی سب سے کمزور اولاد پر سب سے زیادہ توجہ رکھتا ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی نشوونما پر اپنی باقی مضبوط اور خود اعتماد اولاد سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کے مطمع نظر کے مطابق جس طرح میری دوسری اولاد زندگی کی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، اسی طرح میری یہ کمزور اولاد بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ترقی کرے۔ حکومتی 100 دن کی تکمیل پر منعقد کنونشن میں جب وزیر اعظم نے اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے کچھ سستے اور متاثر کن اقدامات کی بات کی تو پوری اپوزیشن کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگی، کیونکہ ان کو تو عادت ہی نہیں کہ کوئی وزیر اعظم کسی اعلیٰ پائے کی تقریب میں اتنے کمزور طبقے کو اوپر لانے کی بات کرے، وہ غربت کی چکی میں پسنے والے 3-4 لاکھ لوگوں کی غربت مٹانے کی فکر کرے۔ پچھلے وزیر اعظم تو صرف سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی بات کرتے تھے، کروڑوں اربوں کی بات کرتے تھے، تاکہ اوپر سے نیچے تک ان کو ضرب میں تقسیم کر کے منی لانڈرنگ کی جائے، جائیدادیں بنائی جائیں، ملکی خزانہ خالی کر کے تجوریاں بھری جائیں۔ وہ تو کسی ڈمی کی طرح رٹی رٹائی لکھی لکھائی تقریر کے خواہاں تھے، جس میں اونچے طبقے کے اور بڑے پیمانے کے مفادات کی بات ہو، بڑی صنعتوں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا ذکر ہو۔ ہمیں کہاں عادت کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایک مشفق باپ کی طرح سب سے کمزور عوامی طبقے کے بارے میں سوچے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی منصوبہ بندی کرے اور پھر ان کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کی یقینی کوشش کا اس اعلیٰ کنونشن میں ذکر بھی کرے۔ ہم تو خان صاحب سے بھی ایک رسمی تقریر بھما بھاری بھرکم الفاظ کی توقع رکھتے تھے، مگر پوری تقریر میں جب انہوں نے کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے کٹے اور انڈے کی بات کی تو اپوزیشن بدہضمی کا شکار ہو گئی۔ خان صاحب نے اس کٹے کی بات کی جس کو غیر اہم سمجھ کر کم عمری میں ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح گوشت کا ایک بڑا ذریعہ ضائع ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے ان کٹوں کی نشوونما کرنے کے بارے میں سوچا، کسانوں کو حکومتی پیکج دینے کی بات کی تاکہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر بھی پاکستان گوشت ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو سکے، اس طرح یہ ایک بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ خان صاحب نے دیہات میں بسنے والی اس غریب عورت کی بھی بات کی جو نہ جانے کب سے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ان دیہاتی عورتوں کو حکومتی سطح پر دیسی مرغی کے انڈے اور بچے دینے کے ساتھ فارمنگ تک کے تمام مراحل پر ساتھ دینے کا یقین دلایا، تاکہ نہ صرف اس کمزور طبقے کے گھریلو حالات بہتر ہوں بلکہ کہیں نہ کہیں اس سے پورے ملک کو فائدہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے تنقیدی عناصر کیا ہیں؟ یہ کہ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے کنونشن میں اس کمزور طبقے کی بات کیوں کی، یا یہ کہ بھینس کے کٹے اور مرغی کے انڈوں کا ذکر ان کی توقعات سے ہٹ کر معیار سے نیچے کی بات ہے، یا یہ کہ انہوں نے لکھی لکھائی تقریر کی جگہ عادتاً سادہ بیانی اختیار کی اور جو دل میں تھا وہ غیر رسمی طور پر کہیں کہیں بے ربط انداز میں کہہ دیا؟ کیا یہ ان کی سادگی نہیں؟ کیا یہ انداز عوام سے ان کی محبت و خلوص کا اظہار نہیں؟ کیا یہ عملی کوشش ان رسمی تقاریر پر فوقیت نہیں رکھتی؟ ہمیں تو قرض لے کر بنائی گئی موٹر وے، گرین لائن، اورنج لائن منصوبوں کے سننے کی عادت ہے، ہم کہاں ان کٹوں اور انڈوں کے بزنس کو خاطر میں لائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی وزیر اعظم خان صاحب کی سوچ اور تقریر کا حامل ہو۔ ان کی سادگی اور سادہ بیانی بعض اوقات ان کے لیے مسائل بن جاتی ہے، کیونکہ ہم پاکستانی تو دکھاوے کو عمل پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں خود نمائی کو سادگی پر فوقیت حاصل ہے، ہم لباس اور ظاہری شخصیت کو ذہنی و عملی قابلیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی دکھاوا، بناوٹ اور ظاہری خودنمائی ہمارے سابقہ وزیر اعظموں کی میراث تھی۔ ہم عمل پر چرب زبانی اور الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں، اور آن ریکارڈ ہے کہ بین الاقوامی ملاقاتوں میں بات چیت کے لیے بھی چٹیں ہاتھوں میں رکھی جاتی تھیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد جب بھی عوام کو مخاطب کیا یا عوام کی فلاح کی بات کی تو وہ وزیر اعظم سے زیادہ ایک
مشفق باپ کی صورت دھار گئی۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد سے غیر رسمی انداز میں بات کرتا ہے، بالکل اسی طرح خان صاحب کا عوام کے ساتھ انداز گفتگو ہے۔ عوام ان کے لیے اولاد کی مانند ہے، جس میں ان کی نظر اس کمزور اولاد کی طرف بھی ہے جو کامیابی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئی ہے۔